الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین فصلی اللہ علیہما وعلى آلہما واصحابہما وخلفائہما الراشدین الہادین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. ساری تعریف، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری حمد و ثنا اس خالق دو جہاں کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر. اس کے جیسا کوئی نہیں، لا شریک لہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا. درود و سلام ہو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کی ذریات پر. اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کی ذریات پر. محترم بزرگوں، دوستوں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ابھی فقیر نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بات پر غمزدہ ہوتے ہیں. یہ فرمان الہی جو بڑا ہی صریح طور پر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست نہ کسی بات پر غم کرتے ہیں، نہ کبھی خوف زدہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا بات تھی کہ اولیاء اللہ راتوں میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، خوف کی حالت میں ہوتے، اور جب کبھی وہ دنیا والوں سے ملتے اور دنیا والوں کو خوشی بانٹتے ہوئے ہنستے بولتے دیکھتے تو یہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں یہ غم کرنے لگتے.
یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غم کرتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام میں یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ خوف کے عالم میں بھی ہوتے ہیں اور غم کے عالم میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کی صراحت یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی بات پر خوف نہیں ہوتا، کسی بات پر غم نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک ذات سے، وہ ہے خدا کی ذات۔ اللہ کے ولی اللہ سے بھی خوف نہیں کھاتے، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کہیں ہم سے ہمارا خدا ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا ان کو خوف ہوتا ہے۔ اور کہیں عبادتوں میں کوئی لغزش آ جائے، کچھ چھوٹ جائے، کچھ سہون ہو جائے تو غم کرتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، اور سارے کا سارا دن جو سو غم کے عالم میں رہے، اور لوگوں کو دیکھتے ہنستے بولتے ہوئے دیکھتے، خوش و خرم دیکھتے تو ہائے افسوس کے مارے غم میں بیٹھ جاتے کہ یہ لوگ ہنستے ہیں۔ دنیا والوں کو جب ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں تو غم کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے خوش ہو رہے ہیں۔ ہائے کیا غم کی بات ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اس کے اوپر یہ لوگ خوش ہیں، آرام سے ہیں۔ ارے یہ تو آزمائش گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو پریشان حال ہو رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، ان کی جیل ہے، اور کافروں کی جنت۔ کافر خوشی مناتے ہیں، مسلمان خوش ہو سکتا ہے کیا دنیا کے واسطے، دنیا کے لیے؟ وہ جب بھی دنیا میں کسی مسلمان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہائے افسوس کہ کلمہ گو ہے، مسلمان بھائی ہے لیکن خوش ہے، دنیا سے خوش ہے، غم میں آ جاتے۔ اللہ کے ولی اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی بات پر خوف کھاتے ہیں اور نہ وہ غم کرتے ہیں سوائے اللہ کی۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا کے خاطر جو سو خوف میں آ جاتے ہیں اور غم میں آ جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایسے ہی اولیاء اللہ جو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں گزرے ہیں، واقعی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، جو صرف اللہ کی خاطر اسلام کے اندر کام کرتے تھے، اسلام کے پیغام کو آگے بڑھاتے تھے۔ چونکہ حضور نے خود فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ تم دوستی کرو، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے واسطے، اور اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے واسطے۔ اگر اللہ کی ذات بیچ میں نہیں تو پھر تمہارا کوئی کام کا نہیں۔ جو کچھ کرو خدا کے واسطے کرو، اپنے واسطے نہیں، اوروں کے واسطے نہیں، صرف اللہ کے واسطے۔ یہی زندگی صحیح زندگی ہے، اور اسی زندگی کو اپناتے ہوئے اکابر صحابہ اکرام جو ہے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے چلے گئے۔ فقیر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو سن لے کر ایک تاریخ سننے میں آ رہی ہے، ایک فقیر بول رہا ہے آپ لوگ مزے لے رہے ہیں، نہیں، یہ مزے لینے کی تاریخ نہیں ہے، یاد رکھنے کی تاریخ ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے یہ تاریخ ہمارے لیے سامنے ہے کہ کتنے مشکل دور سے اسلام گزرتے ہوئے ہم تک پہنچا، بے شک کتنے مشکل جو سو ادوار اسلام نے گزارے ہیں، کیسی کیسے موڑ پر اسلام نے جو سو کیسے کیسے پہلو دیکھے، کیسے کیسے منظر دیکھے۔ ایسے ہی سننے کے لیے یہ واقعات نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے ہے، اور ایک ایک بات کو یاد رکھ کر یہ ہمارے اندر ہمارا رواں رواں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے بزرگان بھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے آئے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا گوشت گزار کرتا چلوں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کی کیا اہمیت، اگرچہ کہ لطیفے کے طور پہ ہی صحیح، لیکن جو ہے سو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ایک بادشاہ وقت ہے، ایک بادشاہ وقت ہے، دربار بھرا ہوا ہے، اور اس کے دربار میں ایک گانے والا، ایک گائک حاضر ہوتا ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز سے، بڑے ہی اچھے لہن سے، ترنم سے اس کے سامنے جو غزل گیت گانے لگتا ہے، اور اس کے گیت کے اندر ایسے ایسے وہ سر لگاتا ہے کہ بادشاہ کو مزہ آنے لگتا ہے، بادشاہ خوش ہونے لگتا ہے کہ واہ، کیا اس نے جو سو اچھی جو سو لہ لی ہے، کیا اچھا جو سو اس نے موڑ لیا ہے، کتنی اچھی جو سو